السلام علیکم۔ یہ آج کا جو موضوع ہے وہ جماعت احمدیہ میں جو ڈفرینٹ قسم کے جو بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ضروری کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے جماعت احمدیہ میں گھٹن کا ماحول بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے ہر افراد پر یہ لازم ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں اگر ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے نہیں خیال میں اس کے ذہن میں کسی قسم کی ایسی بات آئے کہ وہ جا کر ایک سیکنڈ کے بعد جا کر کسی مولوی سے پتہ کرے۔ تو وہ جو نارمل مسلم کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ جماعت احمدیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو بھی کرنے سے پہلے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے کہ صدر محلہ تو نہیں دیکھ رہا، امیر صاحب تو نہیں دیکھ رہے، نیشنل امیر تو نہیں دیکھ رہے، یا حضور کو تو نہیں میری شکایت ہو جائے گی۔ اور اس میں روزانہ زندگی کے کام دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی اجیرن کر رکھی ہے ان خوف و ہراس کے، ان بڑھتے ہوئے جتنے بھی یہ ہیں، انسان کو کس طرح سے جینے پر مجبور، جینے نہیں دیتے یہ والی چیزیں، کہ اگر کوئی لکھائی پڑھائی والا کام کرنا ہے، اگر کوئی اچھے گریڈز آ گئی ہیں، حضور کو خط لکھو اور ان سے لو، آگے ان سے گائیڈ لائن لو، حضور جن کو خود اپنا نہیں پتا ان سے گائیڈ لائن لو کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے۔ بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں حضور سے پوچھو، اگر شادی کرنا ہے تو پھر صدر محلہ سے اجازت لے کر کہ وہ لو اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر، اور پھر آگے حضور سے اجازت لے کر یعنی کہ خط لکھ کر حضور سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر سوشل لائف سرکل بھی بنانا ہے تو اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے احمدی ہونے چاہیے، ورنہ اگر صدر محلہ نے دیکھ لیا یا نیشنل امیر نے دیکھ لیا یا حضور تک بات پہنچ گئی تو یہ میرا سوشل لائف جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ حلقہ احباب میں کسی قسم کا بھی کوئی بات کرنی ہے تو یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی ہے کہ مرزا خاندان کے خلاف نہ ہو، امیر صاحب کے خلاف نہ ہو، اور صدر محلہ کے خلاف نہ ہو۔ اور اگر کسی انٹرٹینمنٹ پہ بھی جانا ہے، اگر آپ نے فلم ڈرامہ دیکھنے کے لیے کسی سینما ہال میں جانا ہے، یا کہیں بیچ پر جانا ہے، یا کہیں پر ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر حضور دیکھ لیں گے یا صدر لجنہ یا کسی ایسی شخصیت جو عہدیدار ہیں وہ دیکھ لیں گی، تو آپ کا اوپر آپ کا جو لائف سٹائل کتنا تنگ ہو جائے گا، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور مسجد میں جاتے ہی کتنے تانوں کا اور کس طرح کی نظروں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ کو پتہ چلے گا اس وقت جب آپ اس میں سے گزر رہے ہوں گے۔ اور یہ والا دباؤ جو ان سا ہے عورتوں پہ، لجنہ پہ، ناصرات پر اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ اگر ایک ناصرات ہے وہ اگر مڈل سکول میں جا رہی ہے، یعنی کہ پرائمری پاس کر لیتی ہے کہ جیسے تیسے، لیکن جیسے ہی وہ اگلی کلاس میں جاتی ہے جو گریڈ 8 تک ہے، پھر اس کے بعد وہ ہائی اسکول میں جاتی ہے، تو یہ پریشر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور لجنہ کے اوپر تو بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ گھٹن کا ماحول کہ وہ جو بچیاں ہیں ہائی اسکول کی، میں کینیڈا میں کیونکہ میں خود ان چیزوں میں سے گزری ہوں، تو جو لجنہ جو ہائی اسکول کی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ یا تو یونیورسٹی میں داخل لینے سے پہلے ہی وہ اپنے والدین سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے ہاسٹلس میں جانا ہے، اور ہاسٹل میں ہی وہ پھر کیونکہ ان کے کسی سوالوں کا جواب ان کے والدین نہیں دیتے، والدین اتنی زیادہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم کس کے ساتھ بیٹھی تھی، کس کے ساتھ پروجیکٹ کیا، اس کو گھر میں لے آؤ، اپنے دوستوں کو اپنے میرے گھر میں لے آؤ، اپنے گھر میں جماعت احمدیہ والے اپنے گھر بلوا لیں گے، لیکن اپنی بیٹی کو کسی کے گھر میں، یا کسی سے کوئی سہیلی ہو اس کے گھر، یا اس کے ساتھ کسی ٹرپ پر جانا، یا کسی طریقے سے بھی اس پر اجازت نہیں دیں گے۔ تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کس کھانے میں، برتن میں کھانا کھایا، یا کس چیز میں، یہ حلال و حرام کے چکر جو ان سے ہیں، مطلب کہ بچی ایک نارمل ہے، اس کا ذہن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر میرے دین نے پورک حرام کیا ہے تو وہ نہیں کھائے گی، اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کڑی نگرانی رکھنی کہ وہ وہاں پر جا کر کس طرح کی شرارتیں کر رہی ہے، یا کن چیزوں میں ملوث ہے، اس کے اوپر ایسے نظر کہ اللہ تعالیٰ بھی مطلب کہ میرے خیال میں وہ اتنی اچی بچی کو دیکھنا، مطلب کہ اس نے بھی اپنے دین میں حرام ہی کہا ہوگا کہ دین وہ جبر ہے، مطلب کہ اتنا جبر جو ان سا ہے وہ نہیں ہے دین میں جتنا والدین اس کے اوپر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی جب بڑی ہو جاتی ہے تو اگر کہیں پر کسی ریسٹورنٹ میں کسی فلم یا ڈرامے کے لیے دیکھنے کے لیے اس نے اگر کسی سینما ہال میں اپنی فرینڈس کے ساتھ گئی ہے، تو وہاں پر اگر کسی صدر محلہ نے یا کسی عورت نے، کسی لجنہ نے، کسی بھی جماعت کے انسان نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو گھر میں آ کر اس کی اتنی شکایت لگے گی اور اس کی اتنی درگت بنے گی کہ وہ لڑکی یا لڑکا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس خودکشیوں کا بھی میں ذکر آگے اپنے اگلے کلپس میں کروں گی۔
اتنا گھٹن کا ماحول ہوتا ہے کہ بچہ اگر اسکول میں سے کوئی سائنس یا کسی قسم کی کمپیریٹیو ریلیجن یا کوئی بھی سبجیکٹ سے کچھ پڑھ کے آتا ہے اور آ کر اپنے والد سے کوئی سوال کرتا ہے تو والد فوری طور پر اس کو کہتا ہے کہ چلو مولوی صاحب کے پاس اور میں آپ کو ان سے سوال کے جواب وہ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ میں اگر ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے، والدین دونوں ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ اس کو پکڑ کے مولوی کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا سوال کا جواب بتائیں کہ اس نے یہ کمپیریٹیو ریلیجن میں اس جو مذہب کی بات کو اپنی جماعت احمدیہ کی مذہب کی بات سے اوپر سمجھا ہے، تو اس کا ذرا دماغ سیدھا کریں۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو فرقہ کے لوگ جو ہیں علم و معرفت میں ترقی کریں گے اور پتہ نہیں دنیا پر چھا جائیں گے، اور دوسری طرف پر ایک بچہ جب ایک چھوٹا سا سوال لے کر اگر آتا ہے اپنے والدین کے پاس تو والدین ہی اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اس کو جواب نہیں پراپر دیتے، پھر مولوی کے پاس جاتا ہے تو مولوی اس کو گھما پھرا کر اس طرح سے بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے اندر ہی رہ کر اس کا مسئلے کا حل ہو جائے، بجائے یہ کہ کوئی اتھینٹک پروف دلائل سے کوئی بات کرے۔ تو اس نے ہرگز وہ اس کو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ بچہ جو ان سے ہے بچہ، بلکہ متنفر سے متنفر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک دن آتا ہے کہ بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، مطلب کہ کیسے بھاگتا ہے کہ چھوڑ کے اپنی اور اسٹڈی کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ بچوں ماں باپ سے کھل کے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ہر بات جو ان سی ہے وہ حضور تک پہنچ جائے گی، مولوی تک پہنچ جائے گی، اور پھر سوشل سرکل اتنا ٹائٹ ہو جائے گا کہ مولوی باہر سے آ کر والدین کے ساتھ کھڑا ہوا بچہ اس کو پکڑے گا اور کہے گا کل میں نے سنا تھا تمہارے ابا نے بتایا تھا تمہیں بہت ہی یہ سوال پوچھ رہے ہو اس ٹاپک کے اوپر، ادھر آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں، ادھر آؤ۔ اور وہ پوری جب پبلک کے اندر اس کا علاج کرے گا تو اس کو اتنا شرمندہ کرے گا کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اتنی ڈاؤن ہو جائے گی کہ وہ اس کے بعد کبھی بھی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر، اور یہ بھی کہ اس کے والدین نے شکایت کی ہے اس کی مولوی کو، اور مولوی سارے ہی پبلک میں بیٹھ کر اس کے سوال کا جب جواب دے گے تو وہ بچہ بیچارہ کتنا زیادہ پریشان ہوگا اور گھٹن کا ماحول ہوگا اس کے لیے کہ یہ تو میرا اور میرے پاپا کا سوال تھا، تو یہ مولوی صاحب تک کیسے پہنچا، اور اگر سوال کا جواب بھی دینا تو مولوی صاحب مجھے علیحدہ بیٹھ کر اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر سوال و جواب کی اگر محفلیں جمتی بھی ہیں ان کے ہاں جماعت احمدیہ کے، تو وہ پوری اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہیں کہ آپ پرائیویٹلی کوئی کوسچن کا آنسر نہیں دے سکتا، اور وہاں پر اگر کوئی سوال ایسا بچہ کر دے مجلس عرفان میں بھی تو وہاں پر اس کی بچے کی بےزتی ہو جاتی ہے، اور صاف کہہ دیتے ہیں لگتا ہے کہ تم نے بیٹھنا اٹھنا کسی اور لوگوں میں شروع کر دیا ہے، اپنی تربیت پر غور کرو، اپنے والدین کی جو دی ہوئی تربیت ہے اس سے منہ نہ موڑو اور خلافت کی طرف توجہ دو، اور یہ اس طرح کے سوال تمہارے لیے زیب نہیں دیتے، یہ سوال ہم نے سنے ہیں اور ہمارے بچوں نے سنے ہیں۔ گھٹن اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ ہر وقت اپنی اولاد کو تو کوستے رہتے ہو کہ تم اچھے نہیں ہو، تم یہ ہو وہ ہو، اور لیکن جب اپنی اولاد اتنی بڑی ہو جاتی ہے، جب وہ مرزا خاندان کی اولاد کو دیکھتی ہے کہ وہ تو اوارہ پھر رہی ہے، وہ اتنی زیادہ شتر بے مہار کی طرح عذاب اس نے پوری مطلب کہ سوسائٹی میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جب انگلی اٹھاؤ تو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک نبی کی بھی اولاد کے اوپر تم مبارک اولاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، تمہاری زبان کھینچ دیں گے، کیونکہ یہ مرزا خاندان کی اولاد ہے، اور اس کے لیے مرزا صاحب نے کتنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، تو یہ تو دعاؤں کا تو اثر ان کی تاحیات رہے گا۔ تم کون ہوتے ہو ان اولادوں کے لیے تو مرزا صاحب نے دعائیں کی ہیں، اور تم لوگوں کون ہوتے ہو ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے، اور وہ تو سارے میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کہہ کر بلاؤ ان کو، خبردار اگر ان کو کسی اور نام سے پکارا تو ہمارے بچے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ تڑک کر کے بات کر رہے ہیں، اور وہ جو زانی قسم کے اور وہ جو ریپسٹ قسم کے جو جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے آتے جاتے ہیں، ان کا ماحول کیا ہے، تو ان کو میاں جی کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو اگر جب والدین کو ہی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کتنی رسپیکٹ کرنی ہے اور مرزا فیملی کی اولاد کو کیا کہہ کے بلانا ہے، تو یہاں سے ہی اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور گھٹن کا ماحول اولاد اور والدین کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ میں پیس ولیج کے علاقے میں رہتی ہوں، اور میں نے 20 سال وہاں پر رہتی تھی، وہاں پر گزارے، اور جب میں احمدی تھی اور بہت مطلب کہ پکی احمدی تھی،
اس میں ایک خاتون تھیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کا بتایا نہیں، خودکشی حرام ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ بچہ جون سا تھا وہ اپنی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں، اور جب بچہ وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے تو اس کو بہت شوق تھا کہ اپنے، اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ ایسے عام سا بچہ تھا، بہت اچھا پڑھنے والا بچہ تھا، لیکن اس کو نے باہر جانا ہوتا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ ملنا، گھومنا پھرنا۔ اس نے جب اجازت چاہی اپنے والدین سے تو اس کو سختی سے منع کر دیا گیا، اور بتایا گیا کہ تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بڑا محل نما گھر لے کے دیا ہے، تو تم اپنے دوستوں یاروں پارٹیاں شارٹیاں تم ہمارے گھر میں کر لیا کرو، لیکن تم نے نہیں ان کے گھروں میں جانا، ادھر جانا، گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی اس بچے کو۔ تو وہ بچہ جون سا تھا وہ گھروں میں پارٹیاں یا گھر میں بیٹھنے کے قائل نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ گھومو پھرو، زمین جون سی ہے کھلی ہے، فضا ہے، تو تم اس میں تسخیر کرو، وہ اس چیز پر اس کا دماغ چلتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کے گھروں میں بھی نہیں جانا، میں نے تو گھومنا پھرنا ہے، زمین دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے۔ تو اس پر بھی پابندی کہ ہمیں کیا پتا تم کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، اور تم کیا کرو گے۔ اسی چیز میں اتنا زیادہ سختی آ گئی، ہم حضور سے پوچھ کے بتائیں گے، اچھا آج ہم جا رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے آئیں گے، حالانکہ احمدیوں کو عمرہ منع ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے، یا پھر آج ایسا کریں گے جب حضور ہمیں اجازت دے دیں گے تو پھر آپ سے حضور کو خط لکھو اور ان سے جو ان سی ہے نا گائیڈ لائن لو۔ تو وہ انہی چکروں میں بچہ اتنا وہ متنفر ہو گیا کہ ایک دن وہ اسکول اس نے نہیں گیا، اور اپنی ماں کو کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ماں نے چھٹی کی اور خود کام پہ چلی گئی، اس بچے کو چھٹی کرائی۔ تو جب وہ گھر میں آئی ہے تو وہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے لیے کھانا رکھ کے گئی تھی، تو گھر میں آئی ہے تو دیکھا ہے کہ وہ جو بچہ نیچے زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی بہت بری حالت ہے، اس نے اٹھایا ہے تو اس کا پاؤں یا ہاتھ یا جو بھی تھا وہ نہیں ہلا، کام نہیں کیا، وہ ننگے پاؤں ننگے سر گھر سے باہر نکلی اور کہا بچاؤ بچاؤ، میری ہیلپ کرو، میرا بچہ، میرے کو کوئی دیکھے کہ وہ اس کو کیا ہوا ہے۔ جب ہمسایوں نے آواز سنی تو وہ آئی ہیں گھر، ایمبولینس کال کی، اور ایمبولینس نے اسی وقت ڈکلیئر کر دیا کہ وہ آن دا اسپاٹ فوت ہو چکا ہوا ہے۔ مطلب کہ اس کو ہاسپٹل میں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں تھی، مطلب کہ ادھر ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ فوت ہے، لیکن وہ اس کو ہاسپٹل جا کر اس کا دیکھنا تھا، جو رپورٹس آنی تھی وہ دیکھنی تھی کہ اس کو ہوا کیا۔ لیکن جب اس کی رپورٹ آئی ہے وہ اس کا جو جتنے بھی لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کے سب ہائڈ کر دیا، ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ ہمیں اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ یہ اب خودکشی ہوئی ہے، اور خودکشی کا جو رزلٹ ہے وہ یہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور نماز جنازہ تو ہم نے اپنے بچے کی پڑھانی ہے، اور پھر اس کا نماز جنازہ بھی ہوا اور اس کو تدفین بھی کی گئی۔ دیکھیں منافقت کا کیا عالم ہے کہ نہ وہ دین کو پورا صحیح طریقے سے انجام لے کے آ رہے ہیں، انجام تک پہنچا رہے ہیں، دین کے کاموں میں بھی نہیں آ رہے، اور دنیا کے کاموں میں بھی کس طریقے سے وہ فیل ہے کہ اپنے بچے کی خودکشی کو بھی چھپا رہے ہیں۔ منافقت اور گھٹن دیکھیں کس حد تک ہے کہ والدین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بچہ کہاں کو جا رہا ہے۔ اور اس بچے کا کیسے پتہ چلا کہ حقیقت حال ہمیں پتہ چلی کہ میرے نیبرز میں اس کے بچے کے جاننے والے جو ان سے تھے وہ رہتے تھے، جو پاکستان سے ان کو بہت اچھی طرح سے اس کی نانی تھی جاننے والی، تو ادھر سے انہوں نے پتہ کروایا کہ بچے کو کیا ہوا، تو اس کی نانی نے کہا کہ سنیا ہے کہ بچے نے خودکشی کر لی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں سب کو علم ہے کہ وہ بچے نے خودکشی کر لی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا باتیں کر رہی ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے، ہمارے بچے کے ساتھ سارا مطلب کہ مذہبی تمام کاروائیاں بھی اس کو ڈل جائیں، اور یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بچہ کس ذہنی اذیت میں سے ہم نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی، ہر بات کو کہتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہے، حضور سے پوچھ کے بتائیں گے، حضور سے دعا کراؤ، خط حضور کو لکھو، کوئی نہ کوئی اندر حکمت ہوگی، تم نہیں جا رہے اندر، تمہیں گائیڈ لائن جو ہے وہ حضور دیں گے، امیر صاحب سے اجازت لے کے جانی ہے، کسی صدر محلے نے آپ کو دیکھ لیا باہر۔ تو یہ اتنی زیادہ زنجیریں جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی، تو اس نے اس سب کو ایک ہی منٹ میں جھٹکے سے توڑ دیا۔ تو اب اس قسم کے حالات میں ایک اولاد اور کیا قدم اٹھا سکتی ہے، جس کے والدین نے ہر بات حضور، امیر صاحب، صدر لجنہ، صدر محلہ اور نیشنل امیر سے پوچھ کر آگے قدم اٹھانا ہو، کیا اس کے پاس آگے کیا گارنٹی ہے کہ اس کی اولاد یا تو اس کے پاس ہوگی، یا وہ خودکشی نہیں کرے گی، یا وہ اولاد جو اپنا فری دماغ لے کر آئی ہے وہ اپنے والدین کے دماغ پر چلیں گے۔
اسی طرح سے جب ننکانہ صاحب اور چک سکندر کا واقعہ ہوا تھا تو میں پاکستان میں تھی اور میں دیکھتی تھی کہ اتنے تکلیف دہ حالات میں وہ لوگ، ننکانہ صاحب کا تو ہم نے صرف سنا تھا، چک سکندر کے جو وہاں کے لٹ پٹ کے جب لوگ آئے پاکستان میں بیرکوں میں رہے تو ہم نے خود ان کی خدمتیں کی، ہم ان کو پانی کھانا اور گھر سے لے جا کر چیزیں ان تک پہنچاتے تھے، ان کو ہر بیرکوں میں بیرکس میں، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف اور اذیت میں وہ معصوم احمدی جو عوام ہے وہ وہاں سے لٹ پٹ کر آئی ہے۔ لیکن جب ہم نے کتابیں پڑھی ہمیں پتہ چلا، تو ہمیں اپنی ہی کتابوں سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی بنیاد ہی جھوٹ کی بنیاد ہی ہم نے رکھی، کافر کی بنیاد ہی تو ہم نے رکھی، کہ ہم نے ہی، ہمارے خلیفہ ثانی نے یہ کہہ دیا کہ جو آپ کے نبی کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ تو جب آپ کے نبی کو منوانا اور پوری جو ان باتوں کے اوپر جب باقی جو ان سے غیر احمدی لوگ جب اشتعال میں آئے اور انہوں نے ان کی آگے لگائیں اور ان کو سب کچھ تکلیف میں ڈالا، تو یہ منافقانہ رویہ کتنا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم احمدی مسلم ہوتے ہوئے ہمیں کافر قرار دیا ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ کہو اپنے منہ سے کہو کہ تم لوگ کافر ہو، تم لوگ کافر ہو، تو کیونکہ ہم نے کافر نہیں کہا تو ہمیں کافر کہنے کے بعد ہماری جائیدادیں جلا دی اور ہم لٹ پٹ کر آ گئے۔ تو یہ منافقانہ رویہ تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، چک سکندر کی عوام نے، انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں، کہ یہ باتیں تو وہاں سے شروع ہوئی تھیں، کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لکھنے والے ہمارے ہی مولوی تھے، کہ انہوں نے کافر کے بیانات سب سے پہلے خود دیے تھے، اور اس کی تکلیف کا جو ان سی ہے وہ سارے کے سارے ان کے مریدوں نے صحیح، ان کے مرید جو ہم احمدی غریب عوام تھی، ہم لٹ پٹ کر آئے، ہمارے قصر خلافت میں تو اور بڑے سے بڑے قلعے بنتے جا رہے تھے اور دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھیں اور مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھیں، لیکن یہ جو عام غریب عوام کے جو احمدی دوسرے محلوں میں یا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، وہ لٹ پٹ کر یہاں پر بیرکوں میں آ کر پناہ لے رہے تھے ان کی خاطر۔ تو یہ منافقانہ اور گھٹن کا رویہ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کس طرح سے آئے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کی کتابیں پڑھی، ان کو دیکھا، تو آج اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔